السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوریز بائی بادشاہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام بری آفات سے بچائے رکھے۔ دوستوں، آج کی کہانی تھوڑی خوفناک ہے اور یہ ایک سبق بھی ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لالچ کی وجہ سے ہم مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں، آج کی خوفناک سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک لڑکے نے بھیجی ہے جو اپنے دوست کے ساتھ ہوا واقعہ بتاتا ہے۔ تو چلیے دوستوں، اس لڑکے کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ پریم میرا بہت اچھا دوست تھا۔ پریم ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں برانچ مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا۔ ایک دن پریم کو دفتر سے گھر جانے میں بہت دیر ہو گئی۔ سردیوں کی موسم کی وجہ سے رات جلدی ہو گئی۔ سردی بھی بہت پڑنے لگی تھی۔ رات میں چلتے چلتے اچانک پریم کو آواز آئی، رکو! پریم وہیں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ پریم بہت گھبرایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو مجھے کسی نے آواز دی تھی، لیکن اب کوئی ہے ہی نہیں۔ پریم یہ سوچ کر چلنے لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ پھر وہی آواز آنے لگی کچھ دیر کے بعد، آگے دیکھو! جیسے ہی پریم نے آگے دیکھا، اسے زمین پر کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ پریم اس چیز کی طرف بھاگا اور دیکھا یہ کوئی عام چیز نہیں، بلکہ ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے۔ اس نے وہ ہیرا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی چمک دیکھ کر پریم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن پریم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک عام ہیرا ہے یا نہیں، بلکہ ایک پراسرار ہیرا ہے۔ اچانک اس ہیرے سے آواز آئی کہ اگر تمہیں مزید ہیرے چاہیے تو اس زمین کو کھودو، اس زمین کے نیچے بہت سارے ہیرے ہیں۔ پریم خوش ہو گیا۔ اس نے ہیرا اپنی جیب میں ڈالا اور زمین کھودنے لگا۔ تقریباً 2 فٹ کھدائی کے بعد اچانک پریم خوف سے چیخنے لگا، جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور زمین پر گر گیا، کیونکہ اس گڑھے میں ہیرے اور موتی نہیں بلکہ ایک انسان کا کٹا ہوا سر ملا تھا۔ اچانک اس کا سر ہوا میں اڑنے لگا اور بولا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں بہت سے ہیرے اور زیورات بھی دوں گا، بس میری بات غور سے سنو، اور میں جہاں بھی جاؤں میرا پیچھا کرو۔ پھر وہ سر ہوا میں اڑ کر جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ تقریباً 1 کلومیٹر چلنے کے بعد سر رک گیا اور پھر پریم بھی رک گیا۔ پھر اس نے پریم کو بتایا کہ اس زمین کے اندر بہت سے ہیرے، موتی اور جواہرات چھپے ہوئے ہیں، اس زمین پر کھدائی شروع کرو۔ پریم کو لالچ پڑ گیا تھا کہ اسے ہیرے چاہیے۔ پریم خوش ہوا اور اس زمین کو کھودنے لگا۔ کھدائی کے دوران زمین کے نیچے سے نہ صرف ہیرے اور موتی ملے، بلکہ اس سر کا کٹا ہوا دھڑ بھی ملا۔ سر نے کہا، اب تمہیں ایک آخری کام کرنا ہے، اس کے بعد میں تمہیں امیر بنا دوں گا۔ آپ کو کہیں سے خون کا برتن لانا پڑے گا۔ پریم نے کہا، خون کا ایک قطرہ؟ لیکن میں خون کا ایک برتن کہاں سے لاؤں؟ اس سربراہ نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ وہ ڈراؤنا چہرہ پریم کو اپنے ساتھ لے کر کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک آدمی کو جاتے دیکھا۔ اس سربراہ نے کہا کہ اس شخص کو مار ڈالو اور اس کا خون لاؤ۔ پریم ڈر گیا اور بولا، نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا یہ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں بہت مشکل میں ڈالوں گا، پھر تمہاری ساری زندگی جہنم بن جائے گی۔ پریم نے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا، مجھے معاف کر دو، اگر میں نے اسے قتل کیا تو پولیس مجھے گرفتار کر لے گی اور مجھے جیل جانا پڑے گا۔ اس سربراہ نے اپنے تنتر منتر کی طاقت سے ایک چھری اور ایک برتن تیار کیا اور غصے سے کہا، اگر تم یہ کام نہیں میرے لیے کرو گے تو میں تمہارے پورے خاندان کو مار ڈالوں گا۔ پریم نے مجبوری میں اس شخص کو قتل کر ڈالا اور اس کا خون لے کر سر پر چڑھ گیا۔ وہ سر خون دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یہ خون میرے جسم پر لگا دو۔ اس سر کے کہنے پر پریم نے خون کو اس کے شریر پر لگا دیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ کٹا ہوا سر
شریر پہ جڑ گیا۔ یہ سب دیکھ کر پریم کی حالت بہت خراب ہونے لگی۔ وہ اس بھوت کو دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ جیسے ہی وہ بھوت زندہ ہوا، وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور ڈراؤنی آواز میں بولا، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب میں تمہیں نہیں بلکہ اس پورے شہر کو مار ڈالوں گا۔ خوف کی وجہ سے پریم ایک لفظ بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگا، لیکن اس بھوت نے چھلانگ لگا کر پریم کو زمین پر گرا دیا اور کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اب میں تمہارا گوشت کھا جاؤں گا۔ جیسے ہی بھوت گوشت کھانے کے لیے آگے بڑھا، اس کا سر فوراً جسم سے الگ ہو گیا۔ پریم سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا۔ پریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک اگوری بابا کھڑا تھا۔ اگوری بابا نے کہا، میں نے تمہیں اس وقت دیکھا جب تم اس آدمی کو مار کر اس کا خون لے رہے تھے، اور میں سمجھ گیا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اس لیے میں یہاں آپ کے پیچھے آیا ہوں، اور میں نے اپنے منتر کی طاقت سے اس بھوت کو دوبارہ مار ڈالا ہے۔ اب تم اپنے گھر جاؤ، اب تمہیں زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اس شخص کا یا اس فرشتے نما انسان کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ میں جلدی سے وہاں سے گھر آ گیا۔ آج بھی پریم کو جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو اس کی روح کانپنے لگتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج پریم کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔